ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی احسان اللہ چوہان کا کیپٹن ریٹائرڈ وقاص رشید کے ہمراہ محرم الحرام کی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے مرکزی امام بارگاہ وہاڑی سفارت زینبیہ کا دورہ۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے چودھری انضمام الحق کی اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد تھانہ ملر ٹاؤن کے علاقے بھائی والا میں فائرنگ سے پی ٹی آئی یوتھ نارتھ پنجاب کے جنرل سیکرٹری رانا علی انوار نارو کے چھوٹے بھائی رانا حسن انوار شہید ہو گئے۔ فیصل آباد قریشی برادری اور رانا حسن کے درمیان معمولی تلخ کلامی ہوئی تھی۔ بھائی والا میں فائرنگ سے رانا حسن انوار اور یاسر شبیر ہاکی پلیئر شدید زخمی ہو گئے تھے، جنہیں ہسپتال پہنچایا گیا، مگر رانا حسن انوار زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ رانا علی حسن شہید کی 1 سال قبل ہی شادی ہوئی تھی۔ رپورٹ ڈسٹرکٹ رپورٹر سید اویس شبیر فیصل آباد۔ خانیوال جہانیہ کے نزدیک سر سید ایکسپریس اور شالیمار ایکسپریس آپس میں ٹکرا گئیں۔ خانیوال ریلوے اسٹیشن جہانیہ پر 2 ٹرینیں آپس میں ٹکرانے کے بعد پٹری سے اتر گئیں، کسی نقصان سے محفوظ رہیں۔ جہانیہ ریلوے اسٹیشن پر سر سید ایکسپریس ٹرین انجن خراب ہونے کے سبب رکی ہوئی تھی کہ اسی دوران کراچی سے لاہور جانے والی شالیمار ایکسپریس ٹرین اسی ٹریک پر پہنچ گئی اور معمولی سپیڈ کے ساتھ کھڑی ٹرین سر سید ایکسپریس کے ساتھ ٹکرا گئی، جس سے دونوں ٹرینوں کی متعدد بوگیاں ٹریک سے اتر گئیں۔ دونوں ٹرینیں جہانیہ اسٹیشن پر رک گئیں، جبکہ خانیوال سے ریلیف ٹرین منگوائی گئی، جس سے رات کے امدادی کام جاری ہے۔ رپورٹ وقار حسین پراچا، نیوز ٹائم خانیوال۔ ساہیوال چیچا وطنی جی ٹی روڈ تھانہ صدر کے حدود میں واقع چک نمبر 12112 کے قریب حساس اداروں کی رپورٹ پر کسٹم حکام اور پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اسسٹنٹ کمشنر چیچا وطنی شاہد ندیم رانا کی زیر نگرانی چھاپہ مار کر 2 ٹرکوں پر لوڈ کروڑوں روپے مالیت کا گٹکا پکڑ کر 5 اسمگلر گرفتار کر لیے۔ رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، بیورو چیف، نیوز ٹائم ساہیوال۔ خانیوال ضلع انتظامیہ کے خلاف پرانا لاری اڈا کے تاجر سراپا احتجاج بن گئے۔ پرانا لاری اڈا کے تاجر برادری نے پرانا لاری اڈا پر احتجاجی کیمپ لگا کر احتجاج کیا۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ ہم ملتان ہائی کورٹ سے اسٹے بھی لیا ہوا ہے، لیکن ضلع حکومت ریونیو کی جانب سے ہماری دکانوں کی تالہ بندی کر کے ہماری دکانوں کو سیل کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے کاروبار سے محروم ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ضلع حکومت ہمارا معاشی قتل کر رہی ہے۔ پرانا لاری اڈا کے تاجروں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم تقریباً 20 سال سے یہاں پر کاروبار کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بلدیہ خانیوال ہم سے کرایہ وصول کر رہی ہے اور ضلع انتظامیہ، ضلع حکومت ریونیو کی جانب سے کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں دیا گیا اور ہماری دکانوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ہمارا ڈی سی خانیوال سے مطالبہ ہے کہ ہماری دکانوں کی تالہ بندی ختم کی جائے اور ہمیں کاروبار کی اجازت دی جائے۔ رپورٹ وقار حسین پراچا، نیوز ٹائم خانیوال۔ چنیوٹ ڈی سی او ڈی پی او پریس کانفرنس۔ محرم الحرام کی تیاری اور اقدام کے حوالے سے آج یہ میٹنگ بلائی گئی۔ پری محرم سے ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جتنی ہدایت موصول ہوئی، 59 لوگوں کے شہر میں داخلہ بند اور کئی کی زبان بندی کی گئی ہے۔ ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد کروایا جائے گا۔ ڈی پی او کے ہمراہ پر لائسنس ڈار کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے اقدامات مکمل ہیں۔ آرمی کو بھی بلا لیا گیا ہے۔ پولیس پوری طرح سے تیار ہے۔ تمام معاملات میں لوگ رابطے میں ہیں۔ امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنایا جائے گا۔ 15 دن سے سرچ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے اور رہے گا۔ تمام روٹس کی سیکیورٹی مکمل ہے۔ محرم الحرام کے دوران میڈیا کا کردار انتہائی اہم ہے۔ ہم سب کو مل کر محرم کے حوالے سے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ چنیوٹ اور جنگ کا محرم کافی حساس ہوتا ہے۔ میڈیا پر اہم ذمہ داری آتی ہے۔ شر پسند عناصر کی نشاندہی کی جائے، پولیس ایکشن لے گی۔ محرم کے حوالے سے جلوس اور لائسنس ہولڈرز کو گورنمنٹ کی جاری کردہ ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانے کے حوالے سے پابند کیا گیا۔ ہر مجلس کے باہر ایک ڈیسک ہوگا جس پر ہینڈ سینیٹائزر اور ماسک کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ ہر مجلس میں سماجی فاصلہ یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ جلوس میں بھی ہینڈ سینیٹائزر اور ماسک کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے۔ رپورٹ بلال الطاف، نیوز ٹائم چنیوٹ۔ آل بیکس ٹیچر ایسوسی ایشن پاکستان کی تقریب حلف برداری ڈسٹرکٹ پریس کلب خانیوال میں منعقد ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آل بیکس ٹیچر ایسوسی ایشن پاکستان کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات ڈاکٹر شاہین خان، لاہور کی صدر سیدہ ریحانہ نقوی، میڈم رفعت اسلم، صدر فیصل آباد مرکزی سینئر رہنما ثناء اللہ، فائنانس سیکریٹری پنجاب خواجہ خالد، طاہرہ کلثوم، افرحیم یار خان، صدر ضلع بہاول نگر محمد اشرف، صدر ضلع لودھنا سعید احمد، جنرل سیکریٹری صفیہ پروین، آمنہ بی بی، سعدیہ بی بی آف سرگودا، جہلم کی صدر عشرت پروین، صدر اور دیگر نے کہا کہ انشاءاللہ آخری سانس تک اپنے حقوق کی جنگ جاری رکھیں گے۔
بیگ اسکول کو 2018 سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن ہم تمام اساتذہ کے باہمی اتفاق سے آج پورے ملک میں ہمارے اسکولز کی پہچان بن چکی ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم ایسے ہی متحد رہے تو وہ دن دور نہیں جب منزل ہمارے قدم چومے گی۔ پنجاب کے آخری ضلع سے کسی خاتون کا خانیوال آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت جان لے اب بیگس ٹیچرز جاگ چکے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کے حوصلوں کو نہ تو ظلم توڑ سکا اور نہ ہی جیل کی کال کوٹری ہمیں خوفزدہ کر سکی۔ بعد ازاں مرکزی صدر آل بیگس ٹیچر ایسوسی ایشن پاکستان مظاہر حسین عرفانی پنجاب نے 9 منتخب عہدیداروں سے ویڈیو لنک کے ذریعے عہدوں کا حلف لیا۔ رپورٹ وقار حسین پراچا، نیوز ٹائم خانیوال۔ جدہ سے عاطف علی وٹو۔ گزشتہ رات پاکستان تحریک انصاف مکہ مکرمہ کی جانب سے جشن آزادی منایا گیا اور کیک کاٹا گیا اور دعا کی گئی۔ ملک پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے خواب کو قائد اعظم محمد علی جناح نے شرمندہ تعبیر بنا کر حاصل کیا۔ آج 14 اگست 2020 میں پاکستان کا مورث وجود میں آئے 73 سال ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کو ایک الگ ملک بہت سی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا۔ اس آزادی میں لاکھوں شہداء کا خون، ہزاروں عورتوں کی عصمت دری اور ہزاروں بزرگوں اور خواتین کی توہین شامل ہے، اور بے شمار علماء کرام کے ولولہ انگیز اور آزادی کے جذبات پیدا کرنے والے خطابات جن سے نوجوانوں کے خون تر و تازہ ہوئے اور ہمیں یہ مملکت خداداد ملک پاکستان حاصل ہوا۔ اس آزادی پر کلمات شکر ادا کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف مکہ مکرمہ نے موجودہ کرونا وائرس اور دیار غیر میں سعودی قوانین کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر مگر پر اثر تقریب کا اہتمام کیا۔ تقریب کی صدارت مفتی محمد عزیز بھٹا نے کی اور 14 اگست کے حوالے سے ابتدائیہ گفتگو بھی کی۔ سب سے پہلے یوم آزادی کا کیک، جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کی تصاویر سے مزین پیارے بچوں زارا وسیم اور عمر عبداللہ کے ہاتھوں کاٹا گیا اور تالیاں بجائی گئیں۔ اس معزز تقریب میں پی ٹی آئی مکہ مکرمہ کے سینئر رہنما اور سابق عہدیداران جناب ارسلان شاہد سنی، سید وسیم واجد، حافظ اکبر حسین، علی رضا کاشف صاحب، ڈاکٹر کفایت اللہ محمد آصف، بابر صاحب، عامر نیازی، گروپ آف نیازی ٹریول اینڈ ٹورز، بھائی عبداللہ، انور منیر صاحب، بلاول چودھری، چاچو ظہیر، محمد عمر، حافظ محمد عثمان، بلال احمد نے شرکت کی اور پاکستان تحریک انصاف مکہ مکرمہ کو عزت بخشی۔ آخر میں ملک پاکستان کی سلامتی اور کرونا وائرس کی وبا سے چھٹکارے کی دعا کی گئی۔ کاروباری شخصیت چودھری خالد کی کمپنی اے اے ویجی کے دفتر کا افتتاح۔ کونسل جنرل مانچسٹر طارق وزیر، کمرشل اتاشی محمد اختر، ممبر برطانوی پارلیمنٹ افضل خان، ڈپٹی میئر راج ڈیل عاصم رشید نے فیتہ کاٹا۔ مانچسٹر سے چودھری عارف بندیر کی رپورٹ۔ برطانیہ اور یورپ کی کاروباری شخصیت چودھری خالد کے دفتر سمتھ فیلڈ مارکیٹ کی شاندار افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی پاکستان قونصلیٹ مانچسٹر کے کونسل جنرل طارق وزیر اور کمرشل کونسلر محمد اختر تھے۔ برطانیہ کی سیاسی عوامی شخصیت، ممبر برطانوی پارلیمنٹ محمد افضل خان، ڈپٹی میئر راج ڈیل عاصم رشید، کاروباری شخصیت چودھری جاوید گوندل، مولانا محمد اقبال نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر کونسل جنرل طارق وزیر نے کہا کہ پاکستانی کاروباری لوگ مجھ کو جب بھی جہاں بلائیں گے میں پہنچ جاؤں گا۔ حکومت پاکستان کی ہدایت کے مطابق ہم پاکستانی کاروباری شخصیات جو پاکستان کی معیشت میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کریں گے۔ سمتھ فیلڈ مارکیٹ میں پھل اور سبزیوں کا کاروبار کرنے والوں کے ساتھ ان کے مسائل مل جل کر حل کریں گے۔ یہاں آ کر چودھری خالد اور دوسرے کاروباری لوگوں سے مل کر خوشی ہوئی اور ان کو پاکستان گورنمنٹ کی ترجیحات بھی بتائیں۔ کمرشل کونسلر محمد اختر نے کہا کہ میری ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ اور ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے اپنا کردار ادا کروں اور یہاں کی بزنس کمیونٹی کو پاکستان کے ساتھ کنیکٹ رکھوں۔ میں سب پاکستانی کاروباری لوگوں کے درپیش مسائل حل کروانے میں اپنی خدمات پیش کرتا ہوں۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ممبر برطانوی پارلیمنٹ افضل خان نے کہا کہ جہاں کووڈ-19 کی وجہ سے کئی کاروبار بند ہو رہے ہیں وہاں ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ چودھری خالد جیسے ہمارے پاکستانی بھائی اپنے نئے کاروبار کھول رہے ہیں۔ نئے کاروبار سے نہ صرف اس علاقے کو فائدہ ہوگا بلکہ برطانیہ کی معیشت اور زر مبادلہ کی صورت میں پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا۔ ڈپٹی میئر راج ڈیل عاصم رشید نے کہا کہ پاکستان نجات کاروباری لوگوں کی وجہ سے برطانیہ کی معیشت کو فائدہ ہو رہا ہے۔ میں پاکستانی کاروباری لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں۔ اس وقت پاکستان کو بیرونی سرمایہ کاروں کی ضرورت ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ کونسل جنرل طارق وزیر نے خود آ کر کاروبار کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر برطانیہ کی ممتاز مذہبی شخصیت مولانا محمد اقبال نے نئے کاروبار کھلنے پر خصوصی دعا بھی کروا اور کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ پاکستانی کونسل طارق وزیر اور کمرشل کونسل محمد اختر کاروباری لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں آئے۔ سبزیاں اور فروٹ کے یورپ اور برطانیہ کے بڑے سپلائر
चौधरी जावेद गोंदल ने मार्केट आने पर कौंसल जनरल और कमर्शियल कौंसिल का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कोविड-19 की वजह से ज्यादा किरायों की वजह से फ्रूट और सब्जियां महंगे दामों की वजह से अवाम को एतराज था। अब सब चीजें सस्ते दामों दस्तयाब है। इस साल PIA की बंदिश की वजह से सिर्फ 25% आम मंगवा सके हैं। आखिर में मेजबान चौधरी खालिद ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि यहाँ पर मौजूद कारोबारी लोगों ने कौंसल जनरल तारिक वजीर और कमर्शियल कौंसल मोहम्मद अख्तर को अपने मसाइल बताते हुए कहा कि अगर पाकिस्तानी कौंसलेट हमारे साथ मुकम्मल ताउन करे तो इससे पाकिस्तान को ज़र मुबादला की सूरत में बहुत फ़ायदा होगा। हम कौंसल जनरल कमर्शियल कौंसिल के शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ आए और हमारे मसाइल सुने, उनको हल करवाने की भी यकीन दहानी करवाई।